السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی محترم سامعین، آج ہم بات کریں گے کہ جو یہودی ہیں وہ اسرائیل کیوں آئے ہیں اور ان کا پلان کیا ہے۔ ان کے پلان کے مطابق جو تالمود میں ہے اور ان کے ربی جو ہے اس کے لیے ان کو قائل کرتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ان کے پلانس ہیں ان میں سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ سب جو یہودی ہیں پوری دنیا سے ان کو اسرائیل کے اندر لایا جائے، سب یہودیوں کو اسرائیل لایا جائے اور ان کو بسایا جائے۔ اور اس کے بعد ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے کہ فلسطین کے جتنے لوگ ہیں ان کو وہاں سے بھگا دیا جائے، یا اگر جو بھاگنے پہ تیار نہیں ہے تو ان کو شہید کر دیا جائے، ان کو کچل دیا جائے، ان کو ختم کر دیا جائے۔ نہ صرف فلسطین بلکہ اردن، لیبنن، یہ بھی ان کے ٹارگٹ میں ہے کہ ان کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جائے، تاکہ ان کا جو گریٹر اسرائیل کا جو ان کا خواب ہے، جو انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے بالکل سامنے لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اسرائیل جو ہے وہ گریٹر اسرائیل ہے اور اس کی سرحدیں اتنی ہیں، اتنی جو ہے وہ دریائے فرات اور دریائے نیل کے بیچ میں جو بھی علاقے ہیں وہ ان کے اوپر ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اتنی بڑی اسٹیٹ جو ہے وہ بنائیں گے۔ تو پہلا ان کا پلان کیا حصہ کہ سارے جیوز کو، سارے یہودیوں کو سب سے پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ان کو بلایا جائے، ان کو اکٹھا کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر فلسطین کو خالی کرایا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے، اور پھر تیسرے نمبر پر ان کا ٹارگٹ ہے کہ مسجد اقصیٰ کو گرایا جائے، جی مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہاں پر تھرڈ ٹیمپل بنایا جائے، اور اس تھرڈ ٹیمپل کا جو نقشہ ہے وہ بھی انہوں نے بنا لیا ہوا ہے، بلکہ اس کا جو مٹیریل ہے وہ اس کو بھی تیار کر چکے ہیں۔ بلکہ 2018 کے اندر ٹرمپ کے دور میں انہوں نے اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کر دیا ہے، اور جو 5 بچھڑے جو سرخ کلر کے ان کے پاس وہ بھی اب ریڈی ہو چکے ہیں، جو 2000 سال سے ان کی تیاری تھی کہ وہ ملیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور اس تھرڈ ٹیمپل کے اندر وہ کہتے ہیں کہ تھرون آف ڈیوڈ، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر بیٹھ کر ان کی تاج پوشی کی گئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی، وہ کہتے ہیں اس پتھر کو، جو اس وقت یو کے کا ایک بہت بڑا چرچ ہے وہاں پہ موجود ہے، جس کے اوپر یو کے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ تاج پوشی کی جاتی ہے۔ ان کا پلان ہے کہ اس تھرون کو، جو ایک بہت بڑی کرسی کے نیچے اس کو اب لگا دیا ہوا ہے، تو اس کو وہاں سے لایا جائے گا اور تھرڈ ٹیمپل کے اندر رکھا جائے گا، اور پھر دجال کی وہاں پہ تاج پوشی ہوگی، اور پھر دجال پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ حکمرانی کرے گا، جس طرح احادیث میں ملتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے آج تک، نبی علیہ السلام فرمایا دجال کا فتنہ ہے، اور ہر نماز میں نبی علیہ السلام اس سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا 40 دن تک دجال جو ہے وہ روئے زمین کے اوپر رہے گا۔ پہلا دن جو ہے اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا 1 مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر، اور پھر عام دنوں کے برابر۔ نبی علیہ السلام نے باقاعدہ ہمیں رہنمائی فرمائی کہ جو بندہ ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، یا سورۃ الکہف کا پہلا جو 10 آیات ہیں یا پہلا 1 رکوع اس کو حفظ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یہودیوں کا پلان کیا ہے کہ وہاں پر دجال کی تاج پوشی کی جائے گی، اور پھر پوری دنیا کے اوپر دجال کے زیر نگرانی وہ حکومت اپنی قائم کریں گے، اور اسی پلان کے تحت وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اسی پلان کے تحت ہی ان کے جو ربی ہیں وہ ان کو بتلاتے ہیں کہ جب تک ایک بہت بڑی جنگ ہم برپا نہیں کریں گے اور اس جنگ میں مسلمانوں کو ہم ختم کریں گے، تب تک ہمارا مسایہ جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ یہ ان کے پلان ہیں، اللہ رب العزت کا اپنا پلان ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہم انصر الاسلام والمجاہدین فی غزہ وفی فلسطین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔